یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو، بڑے بڑے لوہے کے آہنی برج بناؤ، گیٹ بناؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ جب اس ساری کائنات کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ہمالیہ جیسے پہاڑ ریت بن جائیں گے، اور روئی کے گالے بن جائیں گے، اون کے گالے بن جائیں گے، اور انسان پتنگوں کی طرح فضا میں اڑنے لگ جائیں گے، تمہیں یہ موت دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی خلقنا فسوانا وقدرنا فہدانا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک خسران المبین۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اس دنیا میں کوئی بھی اپنے ارادے سے نہیں آیا، اور کوئی بھی اپنی چاہت سے جانا نہیں چاہتا۔ آنے میں بھی کوئی پیچھے طاقت ہے، لے جانے میں بھی کوئی پیچھے طاقت ہے۔ بنانے والا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب ہے اللہ۔ کیسے بنایا اس نے ہمیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفہ، ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر وہ ایک جوں کی شکل، ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں، فتبارک اللہ احسن
خالقکم، یہ تو اس نے بتایا کہ پیدا کیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں مارنے والا بھی وہی ہے، وہ تمہیں مارے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو، بڑے بڑے لوہے کے آہنی برج بناؤ، گیٹ بناؤ، پتھر کی دیواریں کھڑی کرو، کنکریٹ کے تم چھتیں بناؤ. یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی جہاں مرضی، جدھر بھی بھاگنا چاہتے ہو اللہ کے طرف بھاگو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تمہیں اللہ مارے گا. اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرما دیا، بس ایک الگ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا کہ عش ما شئت، میرے محبوب باقی سب کے لیے قید ہے، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں ہفتہ، فلاں دن، فلاں گھنٹہ، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، ایک سیکنڈ وہ آگے نہیں جائے گا، ٹھوس ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ایک اسپیشل پروٹوکول، ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے. عش ما شئت، جب آپ کہیں گے موت تو آنی ہے. فإنک میت، موت آپ کو آنی ہے. زندگی مجھ سے آپ جتنی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، جتنا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن ایک دن موت کا پیالہ، انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور ان سب نے مرنا ہے. ثم انکم بعد ذلک تبعثون، اور پھر میں نے تمہیں کھڑا بھی کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے. کافر کہتے ہیں اذا کنا عظاما نخرا، یہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کیا اس کے بعد بھی ہم کھڑا کیے جائیں گے؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ. یہ پورے کافروں کی، یا جو کافر جو آخرت کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں پہلے اللہ تھوڑا سا بتاتا ہے، ایک جھٹکا آئے گا، اس کے پیچھے دوسرا جھٹکا آئے گا، ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا، اس کے پیچھے دوسرا جھٹکا آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. کیا اللہ نے جھنجھوڑ دیا ہے. کاش میرے نبی کی امت عربی کو سیکھتی کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ جب ساری کائنات کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ہمالیہ جیسے پہاڑ ریت بن جائیں گے اور روئی کے گالے بن جائیں گے، اون کے گالے بن جائیں گے، اور انسان پتنگوں کی طرح فضا میں اڑنے لگ جائیں گے. تمہیں یہ موت دیکھنی ہے، اس پوری کائنات کو یہ موت دیکھنی ہے. موت سے پاک ایک ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا معبود، اس کا سوا معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں،
کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کے لیے زمانہ نہیں، کوئی اس کے لیے مکان نہیں، کوئی اس کے لیے کسی قسم کی ضرورت اور حاجت نہیں، ہر حاجت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے، بیماری ضعف سے پاک ہے، جوانی بڑھاپے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، مارتا ہے مرتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، تھکاتا ہے تھکتا نہیں، جوانی دیتا ہے جوانی سے پاک، بڑھاپا دیتا ہے بڑھاپے سے پاک، دکھ دیتا ہے ہر دکھ سے پاک، وہ راحتیں دیتا ہے ہر قسم کی راحت سے، وہ پاک ذات ہے اللہ۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، جو ہمیشہ قائم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، حی لا یموت، حی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، ہمیشہ وجود ہے، ابتدا سے پاک ہے، باقی رہنے والا ہے، انتہا سے پاک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ کیا اللہ نے اپنی تعریف کی ہے؟ ابھی تک تو بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ کہنا بھی نہیں آیا، خدا خدا کہتے پھرتے ہیں، خدا۔ اوہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز نہیں ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن یہ فارسی کا لفظ ہے، کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اللہ، لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّنِي مَعَكُمَا۔ قرآن تو پڑھو کس طرح اللہ 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 کی، اللہ نے اپنے نام کی رٹ لگائی ہے، تنزیل، وہ آیا قرآن کو، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہاں قرآن کو جس خوبصورت انداز میں اللہ نے عظمت بیان کی ہے، تنزیل، وہ آیا، میں کہتا ہوں وہ آیا، تو اب میرا چہرہ پڑھو، وہ آیا، وہ آ گیا، فرق ہے؟ بولو تو صحیح، وہ آ رہا ہے، کوئی عام آدمی آ رہا ہے، وہ آ گئے، وہ آ گیا، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، تنزیل، وہ آ رہا ہے، کیا کہاں سے؟ قرآن آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، کیا عجب جہاں میرے رب نے، رب کے سارا کلام ہی عجیب ہے، میں کیسے بیان کروں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تم تراویحوں میں پڑھ رہے ہو، راتوں کو پڑھ رہے ہو، دن میں پڑھ رہے ہو، کہ وہاں سے آ رہا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو اٹھایا، سبحان، کیا میرا رب کہتا ہے، فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ دیکھ چھوٹی سی چھت ہے اور دو پلر لگے ہوئے ہیں، اور یہ تین شہتیر نما وہ جو لنٹر ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کہیں کوئی ستون ہے بغیر عمد، کوئی ستون ہے بغیر عمد، ستونوں کے بغیر ہے، تو جب کوئی لمبی چھت ستونوں کے بغیر ہو تو وہ لف جاتی ہے، یوں ایسے ہو جاتی ہے، یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے حل ترى من فطور، ذرا دور بھی نہ لاتے دیکھو کہ کہیں کوئی کریک تو نہیں آ گیا، ثم ارجع البصر،
کرتین ینقلب الیک البصر، ایک بار دیکھ، پھر 2 بار دیکھ، پھر بار بار دیکھ، پھر 1000 بار دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام نامراد ہو کر واپس لوٹ آئے گی، اور تو اپنے رب کی چھت میں کہیں کوئی کریک نہیں دکھا سکتا، کوئی جھول نہیں دکھا سکتا، کوئی پھٹن نہیں دکھا سکتا۔ وہ کون ہے؟ صفت بتائی، اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کون ہے؟ جیسے یہ جلسوں میں کہتے ہیں اب آ رہے ہیں خطیب پاکستان، شاعر پاکستان، جلوہ پاکستان، حضرت مولانا فلاں فلاں، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے صفات لا رہا ہے، صفات آنے سے نا تجسس بڑھتا ہے، اچھا یار یہ زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا ہے، کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ پھر آگے اللہ صفت لاتا ہے، نام نہیں لاتا۔ الرحمن، اللہ کی سب سے پیاری صفات میں سے سب سے پیاری صفت الرحمن، جس سے قرآن شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سے سورۃ فاتحہ کو شروع کیا الرحمن الرحیم، جس سے سورہ رحمان کو شروع کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اپنا نام نہیں بتایا، صفت الرحمن، وہ رحمان جو حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو ہم کتے بلے پھر رہے ہوتے۔ یہ اس کی رحمت کا صدقہ ہے، اور اس سبز گنبد والے کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ورنہ اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کی اسے لاج ہے، وہ نے پہلوں کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، جعل منہم القردۃ والخنازیر، خنزیر بن جاؤ، سور بنا دیا، بندر بنا دیا۔ میرے نبی کی دعائیں، آہیں، سسکیاں، آنسو، رونا، تڑپنا، سسکنا، وہ درمیان میں ہے۔ اور اللہ کو اپنے حبیب سے وہ پیار ہے جو کسی سے نہیں کیا۔ حبیب کہتے ہی اسے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اور حبیب اللہ نے بنایا تو جس جیسی شان اللہ کی ہے اسی شان کا حبیب ہوگا۔ ان کی دعائیں ہیں، ورنہ ہم بھی بندر بلے کتے خنزیر بن گئے ہوتے۔ کدھر ہے؟ علی العرش استویٰ، عرشوں پر ہے، اتنی دور، ہماری کیسے سنے گا؟ کہتا اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ یعلم السر واخفی وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو تیرے دل کی دھڑکنوں میں آوازیں اٹھتی ہیں اور اپنے دل میں جو تو باتیں کرتا ہے، وہ ہے تو عرشوں پر سنتا ہے تیرے اندر کے دل کی دھڑکن کی آواز، جسے تو خود بھی نہیں سن سکتا۔ کدھر ہے؟ عرشوں پر، اتنی دور۔ کیسے قابو کرتا ہے؟ لہو ما فی السماوات، ایسے قابو کرتا ہے، وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین جو اس کے اندر ہے، آسمان جو اس کے اندر ہے، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین کے نیچے جو کچھ ہے، سب پہ تیرے رب کی حکومت ہے۔ ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے، اس کا غلام ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تم روزہ رکھو یا نہ رکھو، تم قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، ریت کا ایک ایک ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا تیرے رب کو یاد کرتا ہے، پرندوں کی ڈاریں تیرے رب کو یاد کرتی ہیں، سانپ اپنی پھنکار میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے،
چڑیا اپنی چہچہاہٹ میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، بلبل اپنے نغمے میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، کوئل اپنی کوک میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، مور اپنے ناچ میں اپنے رقص میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، مچھلی پانیوں کی تہ میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، پتنگے پروانے کیڑے مکوڑے مچھر مکھی چوہے بلی شیر ہاتھی سب تیرے رب کو یاد کرتے ہیں، سب تیرے رب کو پکارتے ہیں۔ ایک تو ہی ہے میرا بندہ جسے میں نے سب سے انوکھا بنایا اور تو مجھے ہی بھول گیا۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، زمینوں کا مالک، وما بینہما، اس کے درمیان کا مالک، وما تحت الثری، زمین کے نیچے کا مالک۔ اور پھر گرپ کیسی ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اتنی کائنات ہے، 7 ارب تو انسان ہیں۔ مچھلیوں کو کون گنے گا؟ کہ مچھروں کو کون گنے گا؟ پروانوں پتنگوں کو کون گنے گا؟ شمع پہ قربان ہونے والے پروانے انہیں کون گنے گا؟ چیونٹیوں کو کون گنے گا؟ پرندوں کو کون گنے گا؟ جنگل کے جانوروں کو کون گنے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے جتنے تم بولنے والے ہو تم زور سے بولو، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، اور ممبروں پر اس وقت کتنے لاکھوں خطیب بول رہے ہیں، بازاروں میں کتنی آوازیں چل رہی ہیں، میرا اللہ کہتا ہے تم زور سے بولو، سارے سارے سارے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ صرف طارق جمیل کی لاؤڈ سپیکر والی آواز نہیں سنتا، وہ تم آہستہ بولو جیسے یہ میں نے سنا ہے تم نے نہیں سنا، میرا رب کہتا یہ بھی سنتا ہوں۔ اب جو تم خود نہ سن سکو، اب میں نے کچھ کہا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے، وہ میں نے محسوس کیا ہے، میں نے سنا نہیں، میرا اللہ کہتا ہے تو زور سے بول یا آہستہ بول یا دل کی دھڑکنوں میں بول، تیرا رب سب کچھ سنتا ہے۔ اب سنو کیا قرآن کو کیسے بیان کیا میرے اللہ نے، تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، کون، کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ الرحمن، کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ، کیسی حکومت ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ اتنے لمبے تعارف میں سنسنی پیدا کر کے، سسپنس پیدا کر کے دل اچھلتا یار نام تو دسو کون ہے، نام تو دسو کون ہے، تو پھر آواز آئی اللہ، کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک شور مچ گیا ہے تمہارے اللہ کہنے سے۔ تو سب فرشتے یہاں جو ہیں اور اہل ایمان جنات جو یہاں ہیں سب اس کا مزہ لے رہے ہیں، خود میرا اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ میرے بندے مجھے میرے نام سے پکار رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کون ہے وہ ہے اللہ۔ کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، انہیں بتا دو وہ اکیلا ہے، اس کا دوسرا نہیں بن سکتا۔ اللہ الصمد، انہیں بتا دو وہ ہر چیز سے غنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، اور تم ہر چیز میں اس کے محتاج ہو۔
لم یلد ولم یولد، اور انہیں بتا دو نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، سبحان اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد، اور انہیں بتا دو کوئی اس کی تشبیہ بھی کوئی نہیں تو کس سے تشبیہ دیں؟ کہتا میری کوئی تشبیہ ہی کوئی نہیں تو کس چیز سے کہو گے اللہ ایسا ہوتا ہے اللہ ایسا ہوتا ہے؟ تشبیہ سے پاک، ولادت سے پاک، باپ بیٹا بننے سے پاک، حاجت سے پاک، شراکت سے پاک، اللہ لا الہ الا ہو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو، اسی کے پاس سب کچھ ہے، اسی کے پاس سارے خزانے ہیں، کوئی خزانوں کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ کے سوا، کوئی اس طرح دل کی فریادیں سننے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ کے سوا، کوئی ہر وقت نظروں میں نہیں رکھتا اللہ کے سوا، وہ موت سے پاک ہے۔ ہمارے بر صغیر میں کوئی ولیوں سے مانگ رہے ہیں، کوئی اماموں سے مانگ رہے ہیں، کوئی مردوں سے مانگ رہے ہیں، کوئی قبروں سے مانگ رہے ہیں، کوئی زندہ پیروں سے مانگ رہے ہیں، پیر سائیں تو سائیں تو ہر کچھ ہو، پیر سائیں پوتر لائے دیو مینوں میں۔ یہ ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، شہری نہیں ہوں، وہ تو یہ اس کام کی وجہ سے شہر میں ہوں، تو وہ لوگ، میں نے اللہ کے فضل سے ساری دنیا پھری ہے، 100 کے قریب ملک دیکھے ہیں، تو لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہیں آپ کو سب سے اچھی جگہ کون سے لگتی؟ میں نے کہا تلمبہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ میری پیدائش وہاں کی ہے، میرے باپ کی، دادے کی، پردادے کی، جھڑدادے کی، کھڑدادے کی، لڑدادے کی، پتہ نہیں کتنی نسلیں میری وہاں زمین میں دفن ہیں، تو مجھے وہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے جو دیتا ہے۔ کس ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ۔ چمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا کوئی صفتوں میں بھی اس جیسا ہے کوئی؟ تو کہا لہ الاسماء الحسنی، ساری صفات کا مالک بھی وہ ہے، جیسی صفات کا وہ مالک ہے کوئی ایسا مالک نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، السميع البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الحفيظ، المقيت، الحكيم، الواسع، 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 الباعث، المجيد، الحق، الوكيل، القوي، المحيي، المميت، المبدي، المميت، المبدي، المعيد، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، القادر، المقتدر، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و ما شئت، یا رسول اللہ جو اللہ اور آپ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ مجھے نہ ملا، یوں کہ ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ چاہتا ہے، اکیلا اللہ جو چاہتا ہے، اکیلا اللہ جو چاہتا ہے
اللہ تے فلانا، اللہ تے فلانا، اللہ تے فلانا، او یہ ناگانی ہے، توبہ کرو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور الغفار له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔